بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان مکرم، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں وعظ و نصیحتیں، جلسے اور بیانات سے زیادہ اہم کام دوسرے اور بہت سے ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنا اور اپنی پچھلی زندگی کے اوپر آدمی کا شرمندہ ہو کر اللہ سے اپنے تعلق کو وابستہ کر لینا۔ لیکن قرآن کی نسبت کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جوڑا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جڑنے کو قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، قرآن کے تعلق سے ہم سب یہ سنتے ہیں اور بولتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کے تعلق سے ہم لوگ یہ سنتے اور بولتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کلام کس کو بولتے ہیں؟ کلام اس کو بولتے ہیں جس کے الفاظ اور جس کے حروف زبان سے ادا کیے گئے ہوں، اس پر کلام بولا جاتا ہے۔ کلام کس کو بولتے ہیں؟ جس کے الفاظ کو بولا گیا، اس کے الفاظ کو ادا کیا گیا، اس کو بولتے ہیں کلام۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی قرآن کے جو الفاظ الحمد سے لے کر والناس تک ہے، یہ پورے الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سے اس کو ادا فرمایا۔ کیسا ادا فرمایا؟ وہ اللہ اپنی شان کے مطابق ادا فرمایا۔ اس کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم، اس کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت نہیں بتلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ان الفاظ کو کیسے ادا کیا، لیکن اتنا طے ہے کہ یہ حروف اور یہ الفاظ اللہ نے ادا فرمائے، اسی لیے اس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل اس سے پہلے کی جو آسمانی کتابیں اتری ہیں وہ کتاب ہے، کلام نہیں ہے۔ تورات اتری، کتاب ہے، کلام نہیں ہے۔ زبور اتری، کتاب ہے، کلام نہیں ہے۔ انجیل اتری، کتاب ہے، کلام نہیں ہے۔ قرآن کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے۔ قرآن کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ تورات کے الفاظ کو اللہ نے ادا نہیں کیا، زبور کے الفاظ کو اللہ نے ادا نہیں کیا،
انجیل کے مضامین کو اللہ نے ادا نہیں کیا. تنہا ایک قرآن ایسا ہے جن کے الفاظ کو، جن کے حروف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا کلام فرمایا. آپ اندازہ لگائیے کہ اس کلام کی کیا عظمت ہو سکتی ہے، اس کلام کی کیا عظمت ہو سکتی ہے. لوگوں کے پاس اگر کوئی شعر مل جائے تو بولے یہ شعر اقبال نے اپنی زبان سے ادا کیا. اب اس کے وزن کو اور اس کے مقام کو اور اس کے مرتبے کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ وہ شعر ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی زبان سے ادا کیا. ایک ہم جیسا انسان اپنی زبان سے کوئی مضمون ادا کرتا ہے تو اس کے عظمت کے ہم گن گاتے ہیں. تصور کیجئے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو اللہ نے خود ادا کیا، اس کی عظمت کا کیا کہنا. اور پھر ہم گنہگاروں کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے حاملین کو ہم میں سے پیدا فرمایا. ایسے کلام کے محفوظ کرنے کے لیے ہم گنہگار لوگوں کے سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا. کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو آدمی خود اپنی زبان سے ادا کر لے، کسی انسان کے بس کا نہیں ہے. اللہ نے اس کو سہل کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے اس قرآن کے ثقل کو اللہ نے آسان کیا، اتنا آسان کیا کہ ہم زبان کے اوپر فر 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 اس کے الفاظ کو ادا کرتے چلے جاتے ہیں. ورنہ کیا مجال ہماری کہ ہم اس 1.5 انچ 2 انچ 3 انچ کی زبان کے اوپر اللہ کے کلام کو ہم ادا کر سکیں. یہ انسان کے بس کا نہیں. کیسا اللہ نے اس کے ثقل کو آسانی میں تبدیل کیا. پہلے اس کلام کو اللہ نے لوح محفوظ میں منتقل کیا. لوح محفوظ سے اس قرآن کو حضرت جبرائیل پہ منتقل کیا. حضرت جبرائیل سے اس کلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل کیا. سرکار کے زبان سے ان کلمات کو ادا کروا کر صحابہ کرام کے سینوں میں منتقل کیا. اتنے مرحلے طے ہونے کے بعد میں اب قرآن آسان ہو گیا، جس کو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. ہم نے کیا یہ آسان، تمہارے بس کا نہیں تھا، پیغمبر کے بس کا نہیں تھا، جبرائیل کے بس کا نہیں تھا اس کو برداشت کرنا، اس کے ثقل کو، اس کے وزن کو برداشت کرنا. خود قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر یہ قرآن کو سیدھے براہ راست ڈائریکٹ یہ جو ہے راستوں کو اختیار کیے بغیر اگر سیدھے سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہاڑ پہ اتار دیتے، اس کے اندر وہ وزن تھا، اس کے اندر وہ عظمت تھی، اس کے اندر وہ جلال تھا، اس کے اندر وہ ثقل تھا کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس کی عظمت کو پہاڑ برداشت نہیں کرتا. جو چیز پہاڑ برداشت نہ کرے، ایک معمولی چھوٹا سا بچے کا سینہ اس کو برداشت کر رہا ہے. یہ کیسے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ میں منتقل کیا، لوح محفوظ سے حضرت جبرائیل میں منتقل کیا، حضرت جبرائیل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل کیا، پھر سرکار کے زبان سے وہ الفاظ کو دہرانے لگوا کر اس کو آسان کر دیا. اب سرکار کے صدقے میں امت کا ایک ایک بچہ، امت کا ایک ایک فرد، امت کا ایک ایک مرد، امت کی ایک ایک عورت
اس کو بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ لیتی ہے۔ خدا کے اس نعمت کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسان نہ کرتا تو ہم کتنے محروم رہتے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ یہ اتنے واسطوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر دیا، لیکن ہائے رے پھوٹی قسمت، ہماری بدنصیبی کا کیا کہنا، اتنا آسان کر دینے کے باوجود قرآن پڑھا نہیں جاتا، سالوں میں قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، مہینوں میں کبھی قرآن کریم کی صورتوں کو یاد کرنے کی فکر نہیں ہوتی، سالوں سے قرآن کریم تلفظی میں پڑا ہوا ہے، شیلفوں میں رکھا ہوا ہے، اس کی دھول صاف کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ ہماری بدقسمتی اور محرومی نہیں تو اور کیا۔ روزانہ صبح اٹھ کر منہ کو صاف کرتا ہے، دانتوں کو صاف کرتا ہے، گھر کے بستر کو صاف کرتا ہے، گھر کے صحن کو صاف کرتا ہے، اپنے بیٹھنے کی جگہ کو صاف کرتا ہے، اپنے قالینوں کو درست کرتا ہے، سب چیزوں کی صفائی کا تیرے پاس خیال ہے۔ اللہ کا کلام گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، ارے ظالم کبھی اس کے اوپر سے بھی دھول صاف کرنے کی کوشش کی؟ کتنی بڑی نعمت اللہ نے سرکار کے صدقے میں تیرے ہاتھ میں دی، کتنی بڑی نعمت اللہ نے تیرے گھر پہنچا دی۔ ساری جہاں کی نعمتیں ایک طرف، قرآن کریم کی نعمت ایک طرف، سارے جہاں کی دولت بھی ایک جگہ جمع ہو جائے، قرآن کی دولت کو ایک جگہ رکھ دیا جائے، ساری دنیا کی دولتیں اس دولت کے سامنے ماند پڑ جائیں گی، اس کی کوئی حساب قیمت نہیں لگا سکتا۔ کسی آدمی نے قسم کھایا اور طلاق دی اپنی بیوی کو کہ اگر میں اپنی بیٹی کے جہیز میں دونوں جہاں کی اگر دولت نہ دے دوں تو میری اپنی بیوی پہ طلاق ہے۔ دینے کو تو دے دیا طلاق، ہوش ٹھکانے میں آئے، اب سوچنے لگا میں کیا، میری بساط کیا، میں کہاں سے دونوں جہاں کی دولت سمیٹ کے اپنی بچی کے جہیز میں دے سکتا ہوں۔ بڑا گھبرایا، بڑا پریشان ہوا، ادھر دوڑا ادھر دوڑا، ان سے پوچھا ان سے پوچھا، کسی سے پوچھا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی پریشانی پیش کیا اور کہا کہ حضرت میں نے جوش میں اور جذبے میں بیٹی کی محبت کے اندر جذبات کی رو میں بہ کر میں نے یہ تو قسم کھا لی کہ میں اپنی بچی کے نصاب جہیز کے اندر دونوں جہاں کی دولت دے دوں گا، اگر نہ دوں تو میری اپنی بیوی پہ طلاق ہے۔ دینے کو تو میں نے دے دیا اور جذبات کے اندر میں نے ایسے قسم کھا لی، لیکن اب سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنی بچی کو دونوں جہاں کی دولت کہاں سے لا کر۔ اللہ والوں کی نگاہیں بہت اونچی ہوتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ گھبرانے کی کیا بات ہے، ارے گھبرانے کی کیا بات ہے، اپنی بچی کے جہیز میں قرآن دے دے، اپنی بچی کے جہیز میں قرآن دے دے، دونوں جہاں کی دولتیں مل کر بھی اس قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے دولت، اور ہم کم نصیب ایسے ہیں، یہ قرآن پڑھا ہوا ہے کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، یہ قرآن رکھا ہوا ہے کوئی کھولنے کے لیے تیار نہیں، یہ قرآن سنانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہائے رے بدنصیبی، کیسا زمانہ آ گیا اور ہمارے اوپر کیسے حالات طاری ہو گئے کہ ہم قرآن کو رکھتے ہوئے بھی اس نعمت سے بالکل بے بہرا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے مولانا تصدق ندوی صاحب دعوت برکاتہم کو اور چڑگپا کے شہریان کو کہ اس رمضان المبارک کے ایسے مبارک موقع کے اوپر تھوڑی سی جستجو کر کے کم وقت کے لیے صحیح لیکن لوگوں کو جوڑ کر ان کے ذہنوں تک، ان کے دل و دماغ تک، ان کے رگ و ریشے کے اندر یہ امانت پہنچانا ضروری سمجھا کہ ہمارے پاس مال آ جائے یہ کوئی دولت نہیں ہے، بنگلہ کوٹھی کار بن جائے یہ کوئی دولت نہیں ہے، استری کے کپڑے پہن لے یہ کوئی دولت نہیں ہے، اچھے خاندانوں میں رشتہ ہو جائے یہ کوئی دولت نہیں ہے۔ اصل دولت ایمان والے کے پاس
جو دولت کہلانے کے قابل ہے اور جس دولت کے اوپر ایک ایمان والا ناز کر سکتا ہے اور جس دولت کو سامنے رکھ کر وہ فخر سے اپنا جیسا سر اٹھا کے چل سکتا ہے، وہ دولت قرآن کی ہے۔ اس کو لوگ سمجھیں اور اس کی عظمت کو اپنے دل میں بسائے، اس کی کوششیں ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوششوں کو بار آور اور ثمر آور کرے اور اس کے ذریعے سے پورے علاقے میں اس کے فیضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جو موقع ہے قرآن کریم کی تکمیل کا، بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مصروف لوگوں کے لیے کم وقت کے اندر قرآن کریم کے دور کو مکمل کرنے کا، مکمل پڑھنے کا، مکمل سننے کا ایک موقع فراہم فرمایا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات بتاتے ہیں، حضرات صحابہ ایک ایک آیت کو سننے کے لیے تڑپ جاتے، ایک ایک آیت کو سننے کے لیے تڑپ جاتے، سیکھنے کے لیے باریاں مقرر کرتے اور اپنے ساتھی سے کہتے کہ تم آج سرکار کی خدمت میں رہنا، پتہ نہیں کون سی قرآن کی آیت اتر جائے، میں کاروبار میں مشغول رہوں گا، محروم ہو جاؤں گا۔ سننا اور یاد کرنا اور شام میں آنے کے بعد اپنی بیوی کی فکر کرنے سے پہلے، اپنے بچوں کی فکر کرنے سے پہلے، تھکے ماندے جسم کو آرام پہنچانے کی فکر کرنے سے پہلے، اپنے پیٹ کی جیسا فکر کرنے سے پہلے وہ گھر کا رخ نہیں کرتے، وہ مسجد نبوی کا رخ کرتے، وہ جو ہے صفہ چبوترے کا رخ کرتے اور وہاں جا کر اس صحابی سے پوچھتے، بھائی آج کوئی اللہ کے رسول نے نئی آیت سنائی ہے کیا؟ وہ اگر سنا دے تو مجھے بھی سنا دینا، کیا پتا کہ وہ آیت کے سننے سے پہلے پہلے میری جی صاحب آخری گھڑی آ پہنچے، مجھے جلدی سے بتا دینا۔ اگر کوئی نئی آیت اتر جاتی، ایسے ذوق کے ساتھ، ایسے شوق کے ساتھ اور ایسے جذبات کے ساتھ قرآن کریم کی وہ آیتوں کو یاد کر لیتے اسی وقت میں، جیسا کہ کوئی زمانے کے بعد ایک نئی نعمت ملی ہے جس کا ایک لمبے زمانے سے انتظار تھا، وہ انتظار کے بعد مل گئی ہے، اس کے پیچھے جیسے آدمی لپکتا ہے اس طریقے سے وہ آیت کریمہ کو سیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہاتھوں سے نکل کر پگڈنڈیوں کو جی صاحب عبور کر کے وہ راستوں پہ کھڑے ہو جاتے، جانے والے قافلے نظر آ جاتے، ان کو سلام کرتے، ان کو روکتے، ان کی منت و سماجت کرتے، ان کی چھڑیوں کو ہاتھ لگاتے اور کہتے کہ وہ مدینے سے آنے والے قافلوں، اللہ تمہارا بھلا کرے، ہم جو بات مانگ رہے ہیں اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، تم مدینے سے آ رہے ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آ رہے ہو، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، خدا را اتنا تو بتا دو قرآن کریم کی کوئی سورت تم سیکھ کر آئے ہو کیا؟ اگر ہو تو وہ ہم کو بھی بتا دینا، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہم سیکھ لیں گے، تمہارا نقصان نہیں ہوگا، تمہارا کسی قسم کا خسارہ نہیں ہوگا۔ منتیں کر کر کے، سماجتیں کر کر کے، ٹھوڑیوں کو ہاتھ لگا لگا کر، عاجزی انکساری کر کر کے وہ ایک ایک آیت دو دو آیتوں کو سیکھ کر قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والوں کو بتلا دیا۔ قرآن ایسی نعمت ہے جس کے لیے منت کرنا پڑے کر لے، سماجت کرنا پڑے کر لے، ٹھوڑی کو ہاتھ لگانا پڑا لگا لے، جھکنا پڑے جھک جائے، جتنی عاجزی کر لے، لیکن قرآن کی دولت سے جی اپنے آپ کو دور نہیں رکھنا۔ یہ فکریں تھی حضرات صحابہ کی۔ آج ماہ رمضان آیا، 6 دن گزر گئے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگوں نے قرآن کریم کا اپنا دور شروع کر کے کتنے پارے پڑھے تراویح سے ہٹ کے؟ یہ فکریں کیوں نہیں ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو ایک رسم سمجھ لیا، سال میں ایک مرتبہ نبھائے جانے والی یہ سب ایک رسم سمجھ لیا جس کی بنیاد پر قرآن کریم کے پڑھنے کی فکر نہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا، حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کریم کو سنانے کا مشغلہ شروع کرتے، غلامی کا دم بھرتے ہو، نعرے لگاتے ہو اور کہتے ہو کہ جی صاحب ہے اللہ کے نبی، ہم آپ کی محبت میں مرے جا رہے ہیں، بتا تیری زندگی کے اندر حضور کی یہ سنت کیوں نہیں ہے؟ رمضان شروع ہو گیا تو قرآن کی طرف کیوں نہیں لپکا؟ رمضان شروع ہو گیا، تیرا قرآن کیوں نہیں شروع ہوا؟ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا وہ تو رمضان میں قرآن پڑھنے کی تھی،
کہاں گئے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگانے والے کہ ان کے پاس ان کے سامنے قرآن کے اوراق کھلتے کیوں نہیں؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن 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 بولنا آسان ہے، لیکن سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نعمت ہم جیسے گنہگاروں کو عطا فرمائی، اس کی قدر کرنا اور اس کی لاج رکھنا اور اس کی عظمت کو اپنے دل میں بسا کر اپنی نسلوں میں منتقل کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم نے اس سے غفلت برتی، آنے والی نسلیں کبھی ہم کو معاف نہیں کریں گی۔ ابھی آپ نے بزرگ سے سنا، بخاری صاحب سے، اس وقت پوری دنیا کے لوگ قرآن کو اور قرآن کریم کے مضامین کو اپنا نشانہ بنائے ہوئے ہیں، قرآن کو اور قرآن کے پڑھنے والوں کو اپنا جیسا نشانہ بنائے ہوئے ہیں، قرآن کو قرآن کی خدمت کرنے والوں کو ٹارگٹ بنا کر چل رہے ہیں، اور وہ یہ طے کر لیے ہیں کہ جب تک قرآن کا نام لینے والے، قرآن کی خدمت کرنے والے، قرآن کے مضامین کو پھیلانے والے، قرآن کریم کو سمجھانے والے روئے زمین پہ باقی رہیں گے، ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں۔ انہوں نے دیکھا، اس کے لیے انہوں نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میں کس کس طریقے سے مسجد کے امام کو بدنام کیا جا رہا ہے، مدرسے کے پڑھانے والے مدرس کو جو بدنام کیا جا رہا ہے، مسجدوں کے محرابوں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، مدرسوں کے جیسا چار دیواریوں کو داغدار کرنے کی ناپاک سازشیں کی جا رہی ہے۔ ایسا کیوں؟ ان کو کیا نظر آیا قرآن کریم کے اندر؟ ہم قرآن رکھ کے ہم کو نظر نہیں آیا، لیکن وہ قرآن سے دور رہتے ہوئے بھی قرآن کے اندر وہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ چیز ظاہر ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو جھکا نہیں سکتی۔ اس لیے وہ پورے ایک جٹ ہو کر اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، پوری قوم کے سامنے، پوری امت کے سامنے مدارس کو داغدار کر کے، قرآن کی خدمت کرنے والوں کو بدنام کر کے ان کو سلاخوں کو پیچھے ڈالا جائے۔ ایسے نازک حالات میں بھی اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اپنے گھروں میں سوائے قوالیوں کے، غزلوں کے، گانوں کے، سیریلوں کے قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھنے پڑھانے کا مزاج نہ ہو، بتاؤ خدا را سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر کے اوپر کیسے آمنا سامنا کرو گے؟ کیا ہے ہمارے پاس مایا، جو مایا لے کر ہم سرکار سے یہ عرض کریں کہ حضرت ہم آپ کے گنہگار امتی ہیں، پیاسے ہیں، حشر کے میدان میں کھڑے ہیں، سورج سوا نیزے پر ہے، زمین تانبے کی ہے، آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا ایک جام ہم کو پلا دیجئے۔ کیا مایا ہے، کیا سرمایہ ہے جس کو لے کر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھیک مانگیں گے؟ کیا رکھا ہم نے، کیا تیاری کی ہم نے؟ اگر اس وقت میں یہ قرآن پکڑ لے گا، سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ میری اپنی گھر کی بات نہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا، حشر کا میدان ہوگا، اللہ عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوگا، میزان قائم کر دی جائے گی، اور اس وقت سے قرآن آ کر مطالبہ کرے گا، قرآن آ کر مطالبہ کرے گا اور کہے گا کہ بتا میری نعمت تجھے عطا کی گئی تھی، تو نے میرا کیا حق ادا کیا؟ یہی بولیں گے نا، 6 دن میں قرآن سن لیا تھا، اور کیا بولیں گے؟ سنا کیسے تھا وہ اللہ بہتر جانا۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر میں کبھی شیطان نہیں رہ سکتا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بخاری کی وہ روایت سناتا، جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، ذرا غور سے سنیے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے درجے کے صحابی ہیں، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے مال کی نگرانی ان کی ذمہ کر دی۔ زکات کا جو مال آتا، صدقات کا مال آتا، تو ان کی نگرانی ان کے ذمہ دی، رات میں نگرانی کرنا، کوئی چور اچکا آ کر نہ لے جائے۔ رات ہوئی، اچانک دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک صاحب کمرے میں داخل ہوئے، تھیلا ہاتھ میں پکڑ لے کر، اور جو جیسا ڈھیر لگا ہوا تھا اناج کا، اس کے اندر سے غپاغپ اس کے اندر بھرنے لگے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہو گئے، فوراً اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ صدقات کے مال کو چوری کرتا ہے۔ تو اس نے بڑی عاجزی سے انکساری سے کہا کہ بچے والا ہوں،
گھر میں فاقہ چل رہا ہے، میرے بچوں پر رحم کر، میرے بھوکے پیٹ کے اوپر رحم کر، مجھے کچھ لے جانے دے، یہ صدقے کا مال ہے، ابو ذر تیرے گھر کا تو نہیں ہوتا، تو ذرا میرے اوپر رحم کر دے، میرے بھوکے بچے جی صاحب 2 نوالا کھانا کھا لیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بڑا نرم تھا، چھوڑ دیا، جا میں بھوکا گھر والا۔ فجر کی نماز ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے مسکرایا اور فرمایا ابو ذر، رات کا جو مہمان آیا تھا نا تمہارے پاس، اس کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ۔ ابو ذر بولے نہیں، رات میں ایسا واقعہ ہوا، سرکار ارشاد فرما رہی ابو ذر رات میں جو تمہارے پاس مہمان آیا تھا اس کا کیا بنا؟ کہ اللہ کے رسول میں سو رہا تھا، وہ آیا اناج بھرنے لگا، میں پکڑ لیا، میں اس کو صبح میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا، لیکن فرمایا کہ اتنی عاجزی کیا، اتنی انکساری کیا اور اپنے بھوک کا اتنا رونا رویا کہ مجھے رحم آیا، میں چھوڑ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا ہے بیٹا، جھوٹا ہے، لیکن ابو ذر یاد رکھنا آج رات میں بھی آنے والا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ابو ذر جھوٹا ہے، وہ بولنے والا، مگر آج رات میں پھر آئے گا۔ اب تو حضرت ابو ذر ہوشیار ہو گئے کہ آج رات میں آئے گا پکا، اب تو پکڑوں گا۔ رات میں جی صاحب بیدار رہے، سوئے جیسا جی صاحب لیٹ گئے، جیسے ہی وقت ہوا پھر آیا تھیلا لے کر اور پھر بھرنے لگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ایمان میں پہاڑوں جیسا اضافہ ہوا، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ رات میں وہ آئے گا، سرکار کی بات کو منوان دیکھ رہے تھے، فرمایا کہ میرے دل میں ایمان پہاڑوں جیسا اضافہ ہو گیا، اور میں چپے سے اٹھ کے اس کا پھر ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ اب تو چھوڑنے والا نہیں، اب تو تیرے کو چھوڑنے والا نہیں۔ وہ کہے پھر منت کرنے لگا، پھر عاجزی کرنے لگا، اپنا دکھڑا سنانے لگا اور اپنی پریشانی کرنے لگا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں اتنا میں نرم ہو گیا، جا بھائی جا، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن فجر ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسکرا کے پوچھا ابو ذر کیا بنا تمہارے مہمان کا؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے جیسا فرمایا تھا رات میں وہ آیا، لیکن ایسی عاجزی کیا بس مجھے برداشت نہیں ہو سکا، چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھوٹا ہے، پھر آئے گا آج رات۔ وہ جو کہا نا میں بھوکا، میرے بچے بھوکے، فاقے سے، سب جھوٹ ہے، آج رات میں پھر آنے والا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں اب تو میں ایسا کمر کس لیا، اب یہ طے کر لیا کہ کسی حالت میں اب چھوڑنا ہی نہیں ہوگا۔ رات ہوئی، پھر اپنے وقت پہ وہ آیا اور پھر بوری بھرنے لگا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ پوری تیزی اور پھرتی کے ساتھ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہہ دیا کہ 1 مرتبہ معاف کیا جاتا ہے، 2 مرتبہ معاف کیا، تیسری مرتبہ تو معافی نہیں، اب تو پکڑنا ہی پکڑنا، پکڑ لیا میں۔ اب وہ دیکھا کہ اب آہوزاری سے کام چلنے کا نہیں، فاقہ کشی کے جی صاحب جو ہے بتانے سے چھٹکارا نہیں ہے، تو اس نے بات بتائی، وہ بات سنیے گا۔ اس نے یہ کہا کہ ابو ذر میں تم کو ایک ایسی دعا بتاتا ہوں، ایسے کلمات سکھاتا ہوں، اگر تم وہ کلمات سوتے وقت میں پڑھ لو گے نا تو موت کے علاوہ کوئی تم کو جو ہے زد پہنچانے والا نہیں۔ حضرات صحابہ کا مزاج یہ تھا جہاں سے کوئی خیر کی بات ملتی اس کو لے لیتے۔ یہ ہے چور، لیکن چور سے خیر کی بات نظر آ رہی تھی، تو حضرت ابو ذر نرم پڑ گئے اور کہا کہ کیا ہے ذرا وہ کلمات بتانا تو صحیح، تیرا مسئلہ تو بعد میں، پہلے بتاؤ کلمات کیا۔ نرم پڑ گئے تو اس نے جو سنایا صاحب سنیے گا۔ اس نے کہا ابو ذر جب بستر پہ جائے تو یہ پڑھنا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پوری آیت الکرسی پڑھ کے اس کے بعد بتلایا جو آدمی بستر پہ جانے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے موت کے علاوہ کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، صبح تک وہ فرشتہ اس کی نگرانی میں رہتا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں جب یہ سنا تو اس کو چھوڑ دیا، جا بھیا۔ فجر ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ذر کیا ہوا تمہارے مہمان کا؟ کہا اللہ کے رسول آیا تو تھا مگر ایک بڑی عجیب بات بتلا گیا۔ فرمایا وہ کیا؟ کہ اللہ کے رسول اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں چند کلمات آپ کو بتاؤں گا جس کے پڑھ لینے کے بعد موت کے علاوہ کوئی چیز جس آپ تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی اور اللہ پوری رات کے لیے فرشتہ مقرر کر دے گا۔ حضور نے فرمایا وہ کیا کلمات؟ انہوں نے آیت الکرسی پوری سنا دی، 1 مرتبہ سنے تھے نا خواب میں، 1 مرتبہ سنے تھے حضرت ابو ذر مگر یاد ہو گیا۔
اور ہم زندگی بھر جو ہے مغرب میں امام صاحب کے پیچھے انا آتینا قل هو اللہ سنتے چلے جا رہے، بالوں میں سفیدی آ گئے مگر وہ قل هو اللہ کا قل هو اللہ ہوا ہی نہیں آتا، وہ فا پڑھنے کا فی پڑے قل هو اللہ ہوا قل هو اللہ ہوا، کبھی ہاں بنا ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، طیب ہوتی فکر ہوتی تو سیکھتا، جیسے سائیکل چلانا سیکھا گر گر کے سیکھا، مار کھا کھا کے سیکھا، تکلیف برداشت کر کر کے سیکھا، لیکن سیکھا چھوڑا نہیں، ویسے قرآن کو سیکھتا، اس میں بھی مار کھاتا، اس میں بھی تکلیف اٹھاتا، شوق ہوتا، فکر ہوتی، عظمت ہوتی تو سیکھتا۔ اگر قرآن سکھانے میں استاد نے ایک مار دیا تو پولیس میں کمپلینٹ کر دیں گے ہم کہ ہمارے بچے کو تم نے ہاتھ اٹھا دیا، اور انگلش پڑھنے کے لیے رات میں 4 بجے جی صاحب تم بھیج دیتے ہو ٹیوشن پڑھنے کے لیے، اور وہاں کھڑا کرتا ہے، جھڑکیاں دیتا ہے، گالی دیتا ہے، ماں کو گنتا ہے، بہن کو گنتا ہے، وہ سب برداشت ہے، لیکن قرآن پڑھانے والے کا ایک دھپا تم کو برداشت ہے، عظمت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا آیت الکرسی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملے ارشاد فرما ابو ذر وہ تو جھوٹا ہے لیکن اس نے جو کلمات بتایا بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ اس کے بعد پوچھا ابو ذر وہ 3 دن سے جو آ رہا تھا نا وہ کون ہے، پہچانتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول نہیں پہچانتا، کون ہے؟ فرمایا وہ شیطان تھا، شیطان۔ اور یہ کوئی گھسی پٹی روایت نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے، جو ہے روایت نمبر 2311 حدیث نمبر ہے یہ، ہاں بخاری کی روایت ہے یہ۔ کہ آپ سمجھیں گے کہاں سے کہ ملتا ادھر کے پھلی کے بڑھنے کی کتابیں اٹھا کے لگ سنا رہے، بخاری کی روایت ہے، صفحہ جو ہے حدیث نمبر بھی میں نے آپ کو بتلا دیا، 2311 حدیث نمبر ہے، وہ دیکھ لینا ہر ایک کو جس کے پاس کوئی بخاری ہے۔ میں اصل آپ کو بتا رہا تھا سرکار نے قرآن کریم کو گھر میں اس طریقے سے پڑھنے کی ترغیب دی، سوتے وقت میں بھی مت بھول، اور جائے بیدار ہو جائے تو فرمایا کہ جو آدمی صبح میں اٹھتے ہی سورہ یاسین پڑھتا ہے دن بھر کے کام اللہ اس کے بنا دیتا ہے۔ قسم لے لو، قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، 10 نہیں ملیں گے جو صبح میں جی صاحب سال بھر سورہ یاسین پڑھنے والے، اخبار کے لیے مرنے والے سینکڑوں ملیں گے، اخبار کی تاخیر ہو جائے تڑپ جائیں گے، لیکن سورہ یاسین پڑھنے والا ایک بھی نعرے لگانے والا نہیں ملے گا۔ کتنے نعرے لگاتا ہے کہ یا رسول اللہ میں لگائے، لیکن پوچھ اس کے 365 دل کے اندر کبھی صبح میں اٹھنے کے بعد سورہ یاسین پڑھا؟ کیسی غلامی ہے تیری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ لنگڑی غلامی لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا منتظر ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ جو موقع ہے عظمت قرآن کا، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم قرآن سے قریب ہو جائیں، قرآن کو سمجھنے والے بنے، یہ قرآن کریم کو جیسا پڑھنے والے بنے۔ بڑی اللہ نے تو اس وقت میں جیسا اتنا قرآن کریم کو سیکھنا آسان کر دیا، اگر کوئی آدمی 1 مہینہ 20 منٹ روزانہ دے دے گا، 1 مہینے کے اندر قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ لے گا، صرف 1 مہینے کے اندر 20 منٹ روزانہ دے دے۔ کس کے پاس 20 منٹ کے؟ ہوٹل میں بیٹھ کے 2-2 گھنٹے بینچ کو چکنا کرتا ہے، تیرے پاس ٹائم ہے؟ 1-1 2-2 جی صاحب بیڑی کاڑی کے ڈبیا خرچ کر دیتا ہے، چائے پہ چائے پیے چلا جاتا ہے، اس کے لیے ٹائم ہے تیرے پاس؟ اور اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ ہم کو دیا، ہم گنہگاروں کو، وہ تحفہ پڑھنے کے لیے ٹائم، اتنا بزی ہوں، ٹائم ہی نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ لنگڑے حضور چلنے والے نہیں ہیں، سرکار کی شفاعت چاہتے ہیں، آخرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر لینا چاہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سورہ یاسین سورہ رحمان سننا چاہتے ہیں، پھر اس کے لیے یہ موقع ہے رمضان کا، ان گھڑیوں کی قدر کرنا اور ان لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے رمضان میں جتنا قرآن پڑھے، جتنا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کون نہیں لیتا؟ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام کون نہیں لیتا مسلمان؟ کس کے دل میں پیران پیر کی عظمت نہیں ہے؟ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات چاہتا ہے، روزانہ پورے رمضان کے اندر حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن ختم کرتے تھے۔ بتاؤ، جو سال بھر میں جی صاحب حضرت پیران پیر کا نام لیتا، کوئی 1 مرتبہ پورے لائف کے اندر 61 مرتبہ قرآن ختم پورے سال بھر میں، خالی پیران پیر، خالی نامان پیرا، خالی یہی نام۔ لیکن جس ولی کا، جس اللہ والے کا نام لیتا ہے اور جس اللہ والے کی طرف اپنی نسبت کرنا فخر سمجھتا ہے، اس اللہ والے کا کیا عمل تھا رمضان میں اور تیرا کیا عمل ہے؟
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بات ہے کہ اکثر قرآن رمضان کے اندر ختم کرتے تھے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستوں، وقت کی قلت ہے اور یہ موقع کوئی زیادہ جی صاحب تقریر و واضح ارشاد کا نہیں ہے، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. ایک موقع سے حضرت نے جمع کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، قرآن کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے. قرآن کی عظمت کو ہم اپنے دل میں بسائیں گے. ہمارا پڑھنا ہماری اولاد کے دل میں عظمت کو منتقل کرنا. ہم مر جائیں گے لیکن عظمت قرآن کی ہماری اولاد میں رہے گی، اولاد سے اولاد میں منتقل ہوگی، اولاد میں اولاد سے منتقل ہوگی، یہ نسلوں میں عظمت چلے گی تو پھر ہمارا ایمان باقی رہے گا. اگر ہم نے یہاں کوتاہی کی، ہمارے بچے قرآن کو ایسے پڑھیں گے جیسے ناول پڑھتے ہیں. ایسے ہے نا، ایک بات بتا دوں، قرآن پڑھنا عربی میں لفظ آتا تلاوت. تلاوت کس کو بولتے معلوم؟ حروف کی آواز آنا. ہم کیا کریں، پیپر پڑھتے ہیں یوں اینک لگا کے، بس قرآن کریم کھول لیے کونے میں بیٹھ کے. یہ تلاوت نہیں ہے. یہ قرآن کو چھوا، دیکھا، چھونے کا ثواب ملا، دیکھنے کا ثواب ملا. پڑھنا کس کو بولتے ہیں؟ پوچھئے مولانا. گنگناہٹ آنا، حروف ادا کرنا، تو ہر حروف پہ ثواب ہے. صحیح، ہم نے سمجھ گیا، خالی انگلی رکھ لیے، ورقہ پڑھا لیے، پیپر پڑھے، ایسا خبر ہو گیا سب، ایک منزل پڑھیا روزانہ ہو گیا. یہ نہیں ہے میرے بھائی. قرآن کریم کو جو ہے 4 حق بتائے. پہلا حق ہے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرے. جب پڑھنا آ جائے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. جب سمجھ گئے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. عمل بھی ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں اس کو پھیلا دے، اس کے مضامین کو پھیلانے کی کوشش کرے. یہ قرآن کے 4 بنیادی حق ہیں: صحیح پڑھنا، صحیح سمجھنا، عمل کرنا، اس کو پھیلانا. یہ 4 جیسا قرآن کریم کے بنیادی حق ہے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنے اور اس کی عظمت کو اپنے دل میں بسانے اور اپنی نسلوں کے اندر اس کو منتقل کرنے کی کوششیں کرنے، اور اس سلسلے میں جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کا بھرپور تعاون کرنے اور ان کی سرپرستی کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. باقی الحمدللہ رب العالمین.